اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حادث نہیں، اور جس کی عبادت نہ ہوگا مخلوق کی وہ تعظیم کرتا ہے، اور جس کی عبادت نہ ہوگا مخلوق کی وہ تعظیم کرتا ہے، جو خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقدیم کرتا ہے، بندوں میں اسے تقدیم کرتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اندازے بلاغت سے بہت شوق نہیں ہے، اندازے بلاغت سے بہت شوق نہیں ہے، شاید سے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میری پیاری بہنوں، قدرت کے نظام کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو روزے روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کا بنانے والا کوئی موجود ہے۔ ہر موضوع کا کوئی ثانی ہے، ہر مخلوق کا کوئی خالق ہے، ہر مضروب کا کوئی خالق ہے، ہر مقتول کا کوئی قاتل ہے، ہر مظلوم کا کوئی ظالم ہے، ہر موجود کا کوئی واجد ہے، ہر مقتول کا کوئی قاتل ہے، ہر مملوک کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ ہر دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر ہمیں فضا میں اڑتا ہوا کوئی ہیلی کاپٹر جہاز یا راکٹ دکھائی دیتی ہے تو اسے بھی کسی فیکٹری میں بنائی گئی۔ اگر سمندر میں تیرتی ہوئی کشتی نظر آتی ہے تو اسے بھی پہلے کسی کارخانے میں بنایا گیا۔ اگر اس سرزمین پر رہنے والے انسانوں کے بدن پر کوئی لباس اور کپڑا ہوتا ہے تو اس کے بنانے میں بھی کسی میل کا سہارا لیا گیا۔ غیر دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر بنائے نہیں بن سکتی، تو ذرا سوچو تو صحیح کتنا لمبا چوڑا نیل ہوا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، آسمانوں سے بات کرتا ہوا اونچا اونچا پہاڑ، زمین پر پل کھاتے ہوئے ندیاں، لہلہاتا ہوا ہرا بھرا درخت، رنگ برنگے پھول اور پودوں کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ کیا ان چیزوں کا بنانے والا کوئی موجود نہیں؟ کیا ان چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ میری پیاری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، اگر گھڑی گھڑی سانس پر دلالت کر سکتی ہے، اگر قانون سانس کا پتہ دے سکتا ہے، اگر کسی مخلوق سے قاتل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تو بلا شبہ یہ آسمان و زمین، انسان و جنات کے وجود دیگر مخلوقات سے بھی کسی بڑی ہستی و قوت اور طاقت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جس کے ارد گرد پورا نظام کائنات گردش کر رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ ایک عربی بندو سے پوچھا گیا، بتاؤ تم نے خدا کے وجود کو کیسے عمل میں لایا؟ اس نے اپنا سادہ وحی انداز میں جواب دیا، لیکن عجیب جواب دیا۔ ان کے الفاظ تھے، ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اگر راستے پر گری پڑی ٹہنی گزرنے والے اونٹ پر دلالت کر سکتی ہے، راستوں پر قدموں کے نشانات گزرنے والے انسان کا پتہ دے سکتا ہے، تو کیا یہ برجوں والا آسمان، بڑی بڑی ڈھانچوں والی زمین، موجوں والے سمندر کسی نصیب کو کبھی ذات خداوندی پر دلالت نہیں کر سکتا؟ اس بدو نے وجود باری پر قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پیش کی، نہ اللہ نہ کوئی حدیث پاک کا سہارا لیا، لیکن کیا کوئی مادیت، کوئی برکتی اس کے قوت استدلال کو توڑ سکتا ہے؟ اب آئے ہم آپ کو قرآن کریم کی ان آیت کی طرف لے چلتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ اپنے وجود کو ثابت کیا۔ سورہ ذاریات اٹھا کر دیکھ لو، دلائل عقلی اور عقلی کی طرف خدا کا اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمان ہے، وہ بالعقل آیات للمؤمنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور اس روئے سرزمین پر ذرا چل پھر کر دیکھو اور اپنی ذات میں غور کرو، خدا کے وجود پر ایک نہیں تو سینکڑوں دلائل مل جائیں گے۔ اگر تمہیں ان باتوں پر بھی یقین نہیں تو پھر ہمیں بتاؤ کہ پہاڑوں کے لالو لہر کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ زمین کے نیچے سے منو وطن کے مٹی کو کھا کر رنگ نازوں کو پل پل اگا رہا ہے، ایک ہی درخت سے مختلف رنگوں کے پھول کون اگا رہا ہے؟ اور ذرا ٹھنڈے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھو، ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے، دوسری طرف نمکین پانی بہ رہا ہے، دونوں میں کوئی آگ نہیں، دونوں میں کوئی دیوار نہیں،
بغیر مدتوں سے اپنی سمت لگا رہا ہے. بتاؤ اس پر کتنا حکم چل رہا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کے پودوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادات خاک یہ گرنا ہے نور آفتاب. میری پیاری بہنوں، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی ایک آواز لگائی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں، اے خدا کا ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اعلان سننا تھا کہ تمام بت پرست غالب ہو گئے. آپ کی مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ایسا دیکھنے کو ملا کہ تمام ملک توحید کے شہدائی بن گئے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میری پیاری بہنوں، یہ شرک و بت پرستی اگر رحمت تک محدود رہتی تو ہم کہہ دیتے، لیکن افسوس سب افسوس غیر مسلم تو غیر مسلم اپنے لوگ خدا کے تابعدار بھی ایک خدا تک موڑ کر نبیوں والمؤمنین کچھ لوگوں کو ہاتھ اور مشکل کشا ان کے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، پیروں سے اولادیں مانگتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، مصیبت کے وقت کی نظر و نیاز کرتے ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے، وہ اقوال اور زکات جو مسلموں میں تھے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی آ گئے. یہ فرمان خدا وحی ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں، یعنی زبان تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر ان کی کردار، ان کی رفتار، ان کی کردار سب مشرکانہ ہے، سب مشرکانہ ہے. اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں؟ ہر بلا تدعو مع اللہ الی الآخرۃ. اے اسلام کے نوجوانوں، ذرا اسلام کے مزاج کو پرکھو. اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا سوا کوئی موجود نہیں، اللہ کا سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کا سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کا سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کا سوا کوئی ہادی نہیں. ہو جس کی عبادت کا مخلوق کی وہ تعظیم کرتا ہے، ہو جس کی عبادت کا مخلوق کی وہ تعظیم کرتا ہے. جو خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقدیم کرتا ہے، بندوں میں اسے تقدیم کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.